پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، 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 پڑھتے صلی علی میں مدینے چلا، پڑھتے صلی علی میں مدینے چلا، پاؤں جمتے نہیں، پاؤں تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، پاؤں تھمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، میں بلاتا ہوا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، وہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، ہاں میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، 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 پڑھتے صلی علی میں مدینے چلا، پڑھتے صلی علی میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، جب کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہیں آنکھیں میری، اور میں سمجھتا ہوں مدینہ انہیں یاد آتا ہے، میں مدینے چلا، 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 ارے جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا مدینہ صلی اللہ کی بستی، سبحان اللہ، ہر دم برسے نور، وہاں کا ذرہ ذرہ چمکے جیسے کوہ طور، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے مدینے چلا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیتے رہیے، جیتے رہیے، ماشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ۔
ماشاء اللہ. داؤد بھائی آپ کی طرف توجہ دلوا رہا ہوں. موت کا جو ایک پہلو ہے، خوف کی بات کو بسمی صاحب آگے بڑھا رہا ہوں. حضرت معاذ بن جبل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بچپن سے وقت گزارا. آپ کا انتقال بھی جوانی کے اندر ہوا. جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت معاذ بن جبل جو تھے وہ رو رہے تھے. تو صاحب نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے حضرت، آپ کیوں موت سے ڈر رہے ہیں؟ کہا موت سے کہاں ڈر رہا ہوں، جنت سے ڈر رہا ہوں. جنت سے ڈر رہا ہوں. کہا جنت سے کیوں ڈر رہے؟ کہتے دیکھیں دنیا میں رہتا تھا تو میں اتنی گرمی کے اندر جب پیاس اور بھوک میں اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا، یہ نعمت مجھے جنت میں کہاں نصیب ہوگی، یہ نعمت مجھے جنت میں کہاں نصیب ہوگی. پھر دوسری بات کہی کہ وہ جو خلوت کے لمحے تھے جس میں میں خالص اللہ کی محبت میں رویا کرتا تھا، وہ لمحے مجھے جنت میں کہاں نصیب ہوں گے. اور پھر تیسری بات کیا خوبصورت کہی، کہا یہاں میں محمد کی مجلس میں ہمیشہ دیر سے پہنچتا تھا کیونکہ کام میں مصروف ہوتا تھا. پھر میں لوگوں پہ سے پھیلانگتا ہوا آگے بڑھتا تھا اور آگے کی مجلس میں جا کے بیٹھتا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تعلیم حاصل کرتا تھا. یہ مجلسیں جو ہیں یہ مجھے رلا رہی ہیں. مجھے موت کا غم نہیں، مجھے جنت میں جانے کا دکھ ہے. حضرت یہ جو قبر کا مقام ہے اس پہ آ جائیے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں طے کرنی ہیں ہم نے قبر میں، اور پھر قبر کے بعد کی گفتگو اس کے بعد کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہاں پر ایک بہت خوبصورت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں واقعہ یہ فرمایا کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے. جیسے ہی اسے موت آتی ہے تو ایک سفید پوش خوبصورت جوان اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ سفید پوش جوان کو دیکھ رہا ہے. اب وہ سفید پوش جوان اس کے غسل میں بھی شامل ہے، اس کے کفنانے میں بھی شامل دیکھ رہا ہے. یہ مر چکا ہے قبر میں ابھی نہیں گیا. وہ پیریڈ اپنا سارا پروسیجر دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. رونے والے رو رہے ہیں، بہرحال جو بھی ہوتا ہے، لوگ غسال کو بلاتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، کاندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، جنازہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد قبرستان کا سفر شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اسے اسی قبر میں اتار دیا جاتا ہے. وہ سفید پوش جوان اس پورے پیریڈ میں ساتھ رہتا ہے، ساتھ ہے. یہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے. قبر میں اتارتے تو وہ بھی اس قبر میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا، آپس میں رابطہ اور گفتگو کوئی کنیکشن، کوئی کمیونیکیشن کوئی نہیں ہو رہا. کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام سنا رہے بخاری شریف کا واقعہ. جب وہ قبر میں اتر جاتے ہیں تو قبر بند کر دی جاتی ہے. دعا کرنے والے روانہ ہو رہے ہیں، منکر نکیر دیواریں پھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کو نوجوان کو سفید پوش کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ تو کون ہے؟ تو اس قبر کے اندر اس قبر والے کے ساتھ، میت کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ تو وہ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ منکر نکیر، قبر کے سوال کرنے والے کہ تو کون؟ وہ کہتے ہیں میں اس شخص کا وہ پڑھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ پڑھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت ہوں جو کبھی یہ پست آواز میں کیا کرتا تھا، کبھی بلند آواز میں کیا کرتا تھا. اور خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس کو بخشوانا. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید جو ہے وہ بندے کو بخشوائے گا.